يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي الحمدللہ ابھی ہم لوگ مسجد ذوالقبلتین میں آئے ہیں. مسجد ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد. یہ اسی مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک ہی نماز دو کعبہ دو قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کے بیماری کی عیادت کے لیے آئے تھے. بیمار کی عیادت کے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. عین ظہر کی نماز کے دوسری رکعت ہونے کے بعد تیسری رکعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تحویل قبلے کے عنوان پر نازل فرمائی کہ آج سے آپ کا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہوگا. تو 16 سے 17 مہینے جب اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 16 سے 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد جو ہے قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کعبۃ اللہ بنا اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. نماز ہی کے اندر تیسری رکعت میں گھوم کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا گیا. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کیسے ہیں شمال کے جانب بیت المقدس کا قبلہ تھا اور جنوب کے جانب مدینہ کعبۃ اللہ کا قبلہ تھا. بالکل دونوں اپوزٹ سائڈ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر آگے سے گھوم کر اس طرف سے دیکھیں یہاں پر مصلی یہ مصلی کا نشان بنا ہوا ہے. یہاں نماز چل رہی تھی 2 رکعت نماز ہو گئی. اس طرف ہے بیت المقدس نماز پڑھا رہے تھے 2 رکعت ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تحویل قبلے کی آیت نازل فرمائی کہ آج سے تمہارا قبلہ بدل گیا اور قیامت تک انشاءاللہ کعبۃ اللہ قبلہ رہے گا. تو اللہ کے رسول بعض محدثین نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے گھوم کر وہاں چلے گئے اور صحابہ جو تھے اپنی جگہ پر ہی وہ گھوم گئے. اس طرح سے قبلہ کیا ہو گیا. اور اس وقت کے اندر جو ہے بعض علماء دیوبند نے کہا ہے کہ اس وقت کے اندر کلام نماز کے اندر جائز تھا اور عمل قلیل عمل کثیر کا جو مسئلہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو عمل قلیل کثیر والا مسئلہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوا تھا. اس کے لیے یہ والا عمل جائز ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور یہ مقصد کے تحت تھا ایک وجہ کے تحت تھا. اس لیے وہ کعبۃ اللہ والا قبلہ ہے اور یہ بیت المقدس والا قبلہ ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جو آپ کو سمجھنا ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے اور قیامت تک کعبۃ اللہ رہے گا. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے 2 قبلے ہیں اس مسجد کے اندر 2 رکعت ادھر پڑھتے ہیں 2 رکعت ادھر رک کر کے پڑھتے ہیں. اب قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جانب رک کر کے نماز پڑھنے کی اجازت اس امت کو نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں ہاں تاریخ یاد رکھ سکتے ہیں لیکن رک کر کے نماز پڑھنا ہے تو کس جانب قبلے کی جانب. دیکھیں اس کو مسلح ہے نا ایک تو یہ ہو گیا یہ قبلہ بیت المقدس والا ہے 2 رکعت جی وہ مصلی دکھ رہا ہے آپ کو یہ اس کو نشانی یاد رکھنے کے لیے اور باقی رکھی ہوئی ہے. یہاں نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول 2 رکعت ہونے کے بعد قبلے کی بدلنے کی آیت نازل ہو گئی. پھر وہاں سے ادھر آئی یہ کعبۃ اللہ والا قبلہ ہے بیت المقدس جی. تو 2 قبلے ملائے تو قبلتین ہو گیا. ہمارے آقا اس مسجد میں آئے ہیں
عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت مدینہ کو آنے والے معتمرین اور حجاج کرام کو اس مسجد میں بھی آنا چاہیے. مسجد ذوالقبلتین, دو قبلوں والی مسجد, اس کی بھی بڑی تاریخ رہی ہے. اور سب سے بڑی فضیلت, سب سے بڑی اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر یقینی طور پر تشریف لائے ہیں کہ یہاں کے گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو بہترین توسیع کی ہے, بہترین مسجد بنائی ہے. تاریخ پڑھ رہا تھا میں, اس کے تو لکھا تھا کہ 3 کروڑ 94 یا 84 لاکھ ریال یہاں کا اتنا خرچہ کیا گیا ہے. انما فہد بن عبدالعزیز نے کیا ہوا ہے تو اسے بتا رہے ہیں. اللہ رب العزت کو اس مقام کو, اس مسجد کو فضیلت بخشنی تھی تو قبلے کی بدلنے کی, تحویل قبلے کی آیت اس جگہ پہ نازل فرمائی, ورنہ مسجد نبوی کے اندر بھی نازل ہو سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک ہر روز آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بنے. 16 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, لیکن جب ایک صحابی بیمار ہو گئے, ان کی عیادت کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں قبیلے بنو عمرو, یہاں قبیلے بنو عمرو بستی تھی یہاں پہ مدینے سے باہر, یہ بستی قبیلے بنو عمرو کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کے لیے آئے. ظہر کا نماز کا وقت ٹائم ہوا تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے نماز کے لیے, اور اللہ کے رسول امامت فرما رہے. بیچ نماز کے اندر پہلے بھی آ سکتی تھی نماز کے, نماز کے بعد بھی آ سکتی تھی, لیکن اللہ رب العزت کو اس مقام کو فضیلت بخشنا تھا تو بیچ نماز کے اندر باقاعدہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. کیا زبردست, ماشاء اللہ. چلو في لجة ليس فيه